اب میں آپ سے ایک درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، مجھے آپ یہ بتلائیں کہ ہمارے یہ قومی اسمبلی کے بجٹ کے سیکشن میں، وہ ہمارے وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، بجٹ کے سیکشن میں کیا جو نیا بل پاس ہوا ہے اس کی کوئی خبر اخبار پر، سرکاری میڈیا پر، خبروں میں کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ اخباروں میں پڑھا ہے؟ بل پر آئی بات؟ یعنی بل کون سا؟ یہ جو معیشت کے بارے میں آپ کا ہے، سالانہ خرچہ کیا ہوگا بجٹ کا، اس کے بارے میں اخبارات میں آتا رہا ہے۔ رد عمل بھی، تائید کرنے والے بھی، تردید کرنے والے بھی، چھوڑے اس بات کو، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ملک پر اور قوم پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے مسلسل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظلم سے اس قوم کو بچائے اور ظالموں سے بھی بچائے۔ دوسری بات جو اس میں ہوئی ہے، اس کی کسی کو بھنک پڑی ہے؟ نہیں پڑی۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ایک بل اور بھی پاس ہوا ہے، اور وہ بل کس نام سے پاس ہوا ہے؟ گھریلو تشدد بل۔ پتہ ہے آپ کو؟ گھریلو تشدد بل، اس نام سے وہ بل پاس ہوا ہے آپ کی قومی اسمبلی میں، اور مجال ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے اس کی مخالفت کی سوائے عثمان صاحب کے جو جماعت اسلامی کے تھے، سوائے حضرت مولانا ساجد میر صاحب کے اور حافظ عبد الکریم صاحب کے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تھے، سوائے مولانا عبد الغفور حیدری کے جو جمعیت علماء اسلام کے تھے، سینٹ کے یہ سب ارکان ہیں، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ بل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، ملک کو بے حیائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ بل پاس کر دیا گیا، آپ کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا، پاکستان کے آئین کا حصہ۔ وہ بل ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی سرپرستی یا ان کی آزادی، ان میں حائل ہونا، اگر کوئی حائل ہوگا وہ اولاد کی آزادی میں، ان کی منمانی میں، تو یہ جرم ہے۔ آپ اولاد کو نہیں روک سکتے، جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ اولاد کے بارے میں ناگوار بات کرنا یا کسی شک کا اظہار کرنا جرم ہے۔ نمبر 3، معاشی تشدد کا لفظ یہاں اس لیے ہے، کہتے ہیں کہ اگر نافرمانی کی وجہ سے یا بچے نے اگر حکم عدولی کی ہے اور باپ اس کا خرچہ بند کر دیتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی جرم ہے۔ نمبر 4، جذباتی، نفسیاتی اور زبان سے ہراساں کرنے کے نتیجے میں جو بچہ شکایت کرے گا، اس میں بھی یہ باپ جو ہے مجرم قرار پائے گا۔ خامد کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ خواہش کا اظہار کرنا بھی جرم ہے۔ خواہش کا اظہار کرنا، دوسری شادی کی خواہش کا اظہار بھی جرم ہے۔ طلاق کا لفظ استعمال کرنا بھی جرم ہے۔ بیوی ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہے، آپ اس کو طلاق دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ کہتا ہے اگر باپ اور اولاد خامد یہ ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 6 ماہ سے لے کے 3 سال تک، اور 1 لاکھ جرمانہ، اور اگر 1 لاکھ جرمانہ نہیں دیتا تو مزید اس کو جرمانے کی سزا، اور اس کے ساتھ جناب اس کے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا دیا جائے گا جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ مجرم آدمی ہے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کون ہے؟ مجرم ہے۔ مجھے آپ بتلائیں کہ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد کوئی باپ اپنے بیٹے کو نماز کی تاکید کر سکتا ہے؟ اس کو مسجد میں لے جانے پر اس پر پابندی عائد کر سکتا ہے؟ وہ اگر نشہ کرے، بدکاری کرے، بے حیائی کرے،
بلکہ بے غیرت کو کسی کو گھر لے آئے، باپ اس کو ٹوکنے کا مجاز ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، لائے ہو ہمارا گرد کو؟ کون ہے یہ تمہارے ساتھ؟ باپ یہ پوچھے گا تو مجرم بنے گا۔ بتلائیے ہمارے ملک کا رخ کس طرف ہم نے موڑ دیا گیا ہے اس بل کے نتیجے میں؟ وہی کچھ جو یورپ میں ہو رہا ہے۔ ہمارا خاندانی نظام بالکل اس بل کے نتیجے میں برباد کر دیا گیا ہے۔ خاندانی نظام ہمارا اس بل کے نتیجے میں بالکل برباد، گھروں کی عزت برباد، بیٹیوں کی عزت برباد، بیٹوں کی عزت برباد، جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں۔ باپ ان کو پوچھنے والا یا ماں اس کو پوچھنے والی نہیں ہے، جواز نہیں رکھتی، مجاز نہیں ہے، ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو چاہے کریں اور جو چاہے کہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ہمارے یہ سیاسی بزرگ میر، یہ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، باہر سے منتخب نہیں ہو کے آتے، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں کسے باشد، ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کا مزاج کیا ہے؟ دین سے ان کی وابستگی کتنی ہے؟ یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی ملک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 سال کا 9 سال کا بچہ ہو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، اور یہ فیصلہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ فطرت کے اس لیے مجھے آپ بتلائیں، کوئی چیز کاٹ چھانٹ کے بغیر وہ دیدہ زیب ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز، وہ درخت ہو، وہ انگلی کا نگینہ ہو، وہ سونے کی انگوٹھی ہو، کوئی چیز تراش خراش کے بغیر وہ صحیح دیدہ زیب ہو سکتی نہیں۔ بیٹے کی بھی جس وقت تک تراش خراش نہ ہو، تربیت نہ ہو، پابندی نہ ہو، بیٹا بھی امارگی کے پر پوزے نکالے گا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ گویا یہ بل جہاں اسلام کے خلاف ہے وہاں یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی منافی ہے، بلکہ فطرت عالم کے منافی ہے۔ اللہ نے فطرت بنائی ہے نا ہر چیز کی۔ بھائی کوئی بھی چیز ہے، یہ میز بنا ہے تراش خراش کے بعد بنا ہے، کوئی چیز بنی ہے تو وہ تراشنے کے بعد، ٹکڑا کرنے کے بعد، اس کو سیدھا کرنے کے بعد پھر اس کا وجود آتا ہے۔ کیا انسان، اس کے اخلاق، ان کا کے اقدار، اس کا کہنا چاہیے کہ عقیدہ اور اس کا عمل، وہ بغیر اصلاح کے ہو پاتا ہے؟ پھر اللہ ذوالجلال نے جو بار بار فرمایا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ معروف کا حکم دو، منکرات سے روکو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے یا نہیں؟ تو اس بل کے نتیجے میں بتلاؤ، تم اولاد کو معروف کا حکم دے سکتے ہو یا منکرات سے روک سکتے ہو؟ سوچئے ہمارے حکمران کہاں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہی بات تو میں مسلسل پہلے بھی کئی بار کہی ہے کہ یہ حکومت یہی نہیں کوئی اور بھی ہوتی، وہ ہماری نہیں ہے، یہ اوپر سے ٹھونسی ہوئی حکومت ہے، اور جو ان کے ولی نعمت کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ بل پاس کرو، یہ قانون بناؤ، یہ بیچارے کرتے ہیں۔ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کے ہیں، یا ہمارے وزیر اعظم صرف تقریر کرنے والے ہیں جو بعد میں یو ٹرن لے لیتے ہیں، جو تقریر کرنے کے بعد یو ٹرن لے لیتے ہیں، کہنے کو بڑی خوبصورت تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو کا دل مو لیتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کی، لیکن تقریروں سے بھی کبھی ملک سنورا ہے؟ اور ملک سنورتا ہے آئین سے، ملک سنورتا ہے تعلیم سے، ملک سنورتا ہے تہذیب سے۔ تعلیم اور تہذیب کا تو تم نے جنازہ نکال دیا، یہ سب تقریروں سے سنورے گا؟ تقریروں سے سنورے گا؟ تہذیب کا بھی جنازہ، تعلیم کا بھی جنازہ، جس طرح پہلے میں بتلا چکا ہوں ایک خطبے میں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ اگر تیرا فیصلہ اس قوم کے بارے میں کسی آزمائش کا، کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کا ہے تو اللہ ہمیں پہلے اس دنیا سے لے جا،
اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اس دنیا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک دور آئے گا انسان قبرستان قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا کہ جو یہ قبر میں پڑا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ زندہ مجھ سے بہتر ہے، یہ بر وقت اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب ہمارے تو دین کا محافظ اللہ ہی ہے، جس وقت ہمارے ملک کا نظام، آئین، قانون ابھی ہمیں ہوش نہیں ہے، ہمارے دور میں شاید اس کی تنفیذ نہ ہو، لیکن ایک دن تنفیذ ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ہماری بچیاں کہاں ہیں اور ہمارے بچے کہاں ہیں۔ یورپ میں شکایت ہوتی ہے، وہی صورت یہاں پیدا، فوراً اتنے نمبر پر کال کرو اور باپ جیل میں، اس کو سزا، یہی صورت یہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس شر و فساد سے بچائے، ہمارا خاندانی اسلام کا نظام اللہ اس کی حفاظت کرے، اور یہ ہم نے کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے۔ اور یہ کیسے ہونی ہے؟ جب ہم اپنی اولادوں کو مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، حدیث کے ساتھ وابستہ کریں گے۔ اگر قرآن مجید سے اور دین سے وابستگی نہیں رکھیں گے تو پھر اس آئین کا انتظار کیجئے اور اس کے ثمرات اور نتائج، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔